اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کا 23واں رکوع پڑھنے جا رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، پھر دہرا دیتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ کلام ہے، یہ شریعت کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور امت مسلمہ کو منصب امامت پر فائز کرنے کے بعد ان کو اب شریعت دی جا رہی ہے، اور وہ شریعت جو سابقہ اقوام کی آمیزشوں سے پاک ہو، جامع ہو، مکمل ہو، تاکہ یہ امت اپنے منصب کی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے سکے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ تو اب شریعت کا ایک اور حکم، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، اس کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے یا روزہ رکھنا، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ وہ فرض کیا گیا تھا روزہ رکھنا یا فرض کیے گئے تھے روزے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی سابقہ اقوام، یہودی، مسیحی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ روزہ پہلی مرتبہ تمہیں نہیں دیا جا رہا، بلکہ تم سے پہلے بھی سابقہ آسمانی شریعتوں میں سابقہ اقوام کو یہ روزے کی عبادت دی گئی ہے، اور چونکہ انسان کی تقوی اور تربیت نفس میں اس عبادت کا بڑا اہم کردار ہے، بڑا دخل ہے، تو لہذا یہ ہر قوم کو ماضی میں دیا گیا، اور اب تمہیں بھی یہ عبادت دی جا رہی ہے، فرض کی جا رہی ہے۔ اور تاکہ مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی صرف ہمارے اوپر فرض کی جا رہی ہے تو وہ سب یعنی تکلیف محسوس کریں یا سخت محسوس کریں، تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پہلے تو نفسیاتی طور پر ان کو یہ بات فرما رہا ہے کہ یہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی فرض کی گئی تھی۔ لعلکم تتقون، یہ ساتھ میں یہ بھی روزے کا مقصد اور فلسفہ بیان کر دیا کہ یہ روزے کی عبادت کیوں فرض کی جا رہی ہے، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو، پرہیزگار بن سکو۔ تقوی دراصل انسان کے اندر برائیوں سے بچنے کی صلاحیت ہے، ضبط نفس کی قوت ہے۔ جیسے آدمی گناہوں سے بچتا ہے اور خدا کے قریب ہوتا ہے، نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، تو یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ ایام معدودات، یہ روزے کتنے دن یعنی فرض ہیں؟ گنے ہوئے چند دن۔ ایام معدودات، گنے ہوئے چند دن۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ سال بھر کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گے تو یہ چند دن ہی ہوتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ استثناء بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو میں حکم دے رہا ہوں، تو اسلام چونکہ فطری دین ہے، فطرت کا اس نے لحاظ رکھا ہے، انسانی مشقتوں کا بھی لحاظ اس میں رکھا گیا ہے تاکہ یہ بوجھ نہ بن جائے، ٹھیک ہے، تو لوگ آسانی کے ساتھ شریعت کے احکامات کو فالو کر سکیں ہر دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ استثناء یہ بیان فرما رہا ہے کہ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی دوسرے دنوں میں سے پوری کر لے، یعنی رمضان کے گزرنے کے بعد وہ جتنے دن بیمار رہا یا جتنے دن سفر رہا اور روزہ نہ رکھ سکا، تو اب یہ دوسرے دنوں میں سال کے وہ روزے قضا کرے گا۔ یہ قضا کا آپشن دے دیا، اور یہ بھی اختیار دے دیا کہ بیماری کی حالت میں ظاہر تنگی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، سفر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو یہ تمہیں اجازت دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ طعام مسکین، تو فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ یعنی اس تفسیر میں دو اقوال ہیں جو صحیح لگتی ہے، تفسیر بہتر تفسیر لگتی ہے، میں وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یعنی
مریضوں اور مسافروں کو جو رخصت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بیماری کے بعد اور سفر کے بعد باقی دنوں میں روزہ قضا کرنا، اب ان کو یہ بھی رخصت دی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ روزہ قضا نہ کرنا چاہو طاقت رکھنے کے باوجود، تو تم ایک مسکین کو کھانا دے سکتے ہو فدیے کے طور پر، تو یہ تمہارا یوں سمجھیے کہ روزہ جو چھوڑا ہوا ہے اس کا بدل ہے، اس کی قضا یوں سمجھیے کہ ہو گئی۔ تو یہ شروعاتی دور کا حکم ہے اور یہ بعد میں منسوخ ہو گیا، اور یہ آگے آتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ اب یہ حکم منسوخ ہے۔ شروع کے دور میں مسلمانوں کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر وہ بیماری کے روزوں کو قضا نہ کرنا چاہیں، فدیہ دینا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، اور سفر کے روزوں کو قضا نہ کرنا چاہیں، فدیہ دے دیں مسکین کو، تو یہ بھی ان کو اجازت دی۔ ایک مسکین کا کھانا، یہ 2 وقت کا کھانا جو گھر میں پکتا ہے مناسب درجے کا، اوسط درجے کا، وہ ایک مسکین کو دینا ایک روزے کے بدلے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرما رہے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، بس جو کوئی اس میں رضا خوشی کے ساتھ اور زیادہ کرے خیر نیکی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ضروری قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی ایک مسکین سے زیادہ 10 مسکینوں کو، 2 مسکینوں کو، 3 مسکینوں کو بھی کھلائے گا، یا روزہ بھی رکھے گا اور مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا، تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اس کے لیے، انجام کے لحاظ سے، اجر اور ثواب کے لحاظ سے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، ٹھیک ہے۔ یعنی فدیے کا آپشن بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی کی خاطر، شروعاتی دور کا حکم ہے، لیکن یہ بھی آپشن بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بہتر یہ کہ روزہ رکھو، لیکن اگر کوئی بیماری کا روزہ اور سفر کا روزہ قضا نہ رکھنا چاہے، فدیہ دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل کیا گیا ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کے کھلے ہوئے دلائل ہیں اس میں، روشن دلائل ہیں اس میں، والفرقان، اور یہ فرقان بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے حوالے سے 3 اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کر دی، ایک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کے بھی واضح نشانیاں اس میں، واضح دلائل موجود ہیں، اور دوسرے یہ فرق کرنے والی کتابیں، حق اور باطل میں، کفر اور اسلام میں، اور سچ اور جھوٹ میں، حلال اور حرام میں۔ فمن شہد منکم الشہر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، فَلْيَصُمْ، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنا چاہیے کا مطلب یہ لازمی حکم ہے، ظاہر امر کے الفاظ ہیں، وہ روزہ رکھے جو کوئی بھی موجود ہو رمضان کے مہینے میں، صحت مند ہو اور حضر میں ہو، سفر میں نہ ہو۔ اگر حضر میں اور سفر میں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرما دی، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، جو کوئی ہوگا بیمار یا سفر میں، تو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں سے گنتی پوری کرے گا، یعنی جتنے دن روزہ قضا کیے ہیں مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، تو وہ روزے وہ قضا کرے گا بعد میں۔ اب اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو پچھلی آیتوں میں شروعاتی دور میں جو اجازت دی گئی تھی فدیے دینے کی اور رخصت دی گئی تھی فدیے دینے کی، وہ منسوخ ہو گئی۔ اب دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ والا حکم دوبارہ بیان نہیں کیا، تو اب یہ لازم ہے کہ ہر کوئی رمضان کا روزہ اگر سفر کی حالت میں نہیں رکھ سکتا یا بیماری کی حالت میں نہیں رکھ سکتا تو بعد میں اس کو لازماً قضا کرنا پڑے گا، فدیہ وہ نہیں دے سکتا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی، تو اسی آسانی کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مریض کے لیے رخصت پیدا ہو گئی، مسافر کے لیے رخصت پیدا ہو گئی، حاملہ عورت کے لیے رخصت پیدا ہو گئی، بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے لیے رخصت پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے،
اور اسی طریقے سے جو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے لیے بھی رخصت پیدا ہو گئی. یہ لوگ ظاہر ہے کہ اگر قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ دیں گے. جیسے بوڑھا ہے یا ایسا بیمار ہے یعنی جس کی بیماری ختم نہیں ہو سکتی، تا حیات تا عمر رہے گی، تو وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے. تو فدیے والے حکم کی جو رخصت سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. باقی جو طاقت رکھ سکتے ہیں تو وہ قضا کریں گے. وَلِتُكْمِلُوا وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور نہیں چاہتا اللہ تمہارے ساتھ تنگی، مشقت. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم کبریائی بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، قرآن مجید نازل کر کے تمہیں ہدایت دی. ٹھیک ہے، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ روزے بھی فرض کیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کے اس شکر کی ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں پر یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ دعا کے حوالے سے تو دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ بہت قریب ہے، اللہ ہی سنتا ہے، اللہ ہی آپ کی دعاؤں کو منظور فرماتا ہے. تو دعا بھی عبادت کا ایک اہم جز ہے. ٹھیک ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب پوچھیں تجھ سے میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب، میں سنتا ہوں، ٹھیک ہے، یا جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کے پکار کی کا جواب دیتا ہوں. اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا، پس وہ میرے حکموں کو مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا سکیں یا راہ راست پا سکیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اس کو براہ راست پکاریں. جس کو بھی کوئی تکلیف ہو، مصیبت ہو، مشکل ہو، اللہ ہی کو پکارے. اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ ہی کو پکارو. اور اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ظاہر ہے کہ سنتا ہے بندے کی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. اب درمیان میں دعا کا ذکر آ گیا، اس کے بعد پھر روزوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی رات میں، رمضان کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی بے حجاب ہونا، بے تکلف ہونا. ٹھیک ہے، تو یعنی ان کے ساتھ صحبت اختیار کرنا. تو ظاہر ہے جو یہودی روزہ رکھتے تھے وہ غروب آفتاب کے بعد جو روزہ شروع کرتے تھے تو ساری رات بھی ان کی روزے میں ہو جاتی تھی، اور اگلے غروب آفتاب تک ان کا روزہ چلتا تھا. تو رات کو وہ یعنی عورتوں سے بھی ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کھانا پینا بھی وہ چھوڑ دیتے. تو یہاں سے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ بات آ گئی تھی. مسلمانوں نے اپنے طور پر یہ سمجھ رکھا تھا کہ راتوں اور رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں ہم بیویوں کے ساتھ بھی نہیں مل سکتے. یہ اپنے طور پر انہوں نے سمجھ لیا تھا. اور کچھ لوگ یعنی نہیں ملتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے. کچھ لوگ کبھی یعنی یہ سمجھتے ہوئے ملاقات بھی کر لیتے تھے. تو یہ کیفیت تھی. تو اب قرآن مجید نے واضح کر دیا دن میں اپنی بیویوں سے ملاقات کرنا، مباشرت کرنا منع ہے. باقی رمضان کی راتوں میں افطاری کے بعد ظاہر ہے کہ یہ منع نہیں، حلال ہے. ٹھیک ہے، یہودیوں کے ہاں یہ حلال نہیں تھا لیکن تمہارے لیے حلال ہے. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے رہا ہے جو اس امت کو مناسب ہے. تو اس میں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ تمہارے لیے بالکل یہ حلال ہے. رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو، ملاقات کر سکتے ہو، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، یہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ ہیں تمہارے لیے لباس اور تم ہو ان کے لیے لباس. ٹھیک ہے، جیسے لباس انسان کی ستر پوشی کرتا ہے تو بیویوں کے ذریعے سے بھی انسان شہوت پرستی سے اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے. ورنہ اگر یہ بیویوں کا سلسلہ نہ ہوتا، نکاح کا نظام نہ ہوتا تو ظاہر لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ منہ کالا کرتے پھرتے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہو جاتے.
تو یہ ظاہر انسان اپنے آپ کو ننگا کر دیتا، ننگا ہونے کے برابر چیز ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس طرح لباس انسان پہنتا ہے زیب و زینت کے لیے، تو بیویاں بھی تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مرد ظاہر ہے کہ جتنی بھی زیب و زینت اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، گھر بنانے کی فکر کرتا ہے، معاش کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی تعلق کی وجہ سے کرتا ہے۔ اور عورت بھی جتنی سلیقہ داری سے کام کرتی ہے، لیتی ہے، سگڑ پن کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ بھی اسی جذبے سے کرتی ہے تاکہ اپنے شوہر کا دل وہ فتح کر سکے، اس کو مسخر کر سکے۔ تو یہ ایک تعلق ہے شوہر اور بیوی کا۔ قرآن مجید نے اس یعنی تعلق کو واضح اور بہترین خوبصورت لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی ایک یوں سمجھیے کہ جنسی معاملہ ہے، لیکن جنسی معاملے کو بھی قرآن مجید نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ علم اللہ انکم، اللہ نے جان لیا ہے، اللہ کو پتہ چل چکا ہے، انکم بے شک تم، کنتم تختانون انفسکم کر رہے تھے خیانت اپنے آپ سے، اپنے نفسوں کے ساتھ، فتاب علیکم پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہاری طرف متوجہ ہوا، وعفا عنکم اور درگزر کیا تم سے۔ اور وہ خیانت کیا تھی؟ یعنی کچھ لوگ رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ ملاقات کو ممنوع اور حرام سمجھتے ہوئے بھی کبھی کبھار کنٹرول سے باہر ہو کر ملاقات کر لیتے تھے، حالانکہ ان کے ضمیر میں اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں ملنا چاہیے، اپنے طور پر وہ سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ قرآن مجید نے منع نہیں کیا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہودی یہ کرتے تھے تو ان کو بھی دیکھا تھا، تو اپنے آپ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہمیں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نہیں ملنا چاہیے، تو بسا اوقات جذبات سے مغلوب ہو کر مل بھی لیتے تھے۔ تو ظاہر قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو، کیونکہ جو آدمی ایک چیز کو سمجھ رہا ہے شریعت کا حکم، اس کی اگر خلاف ورزی کرتا ہے تو اپنے ساتھ خیانت ہے، یہ اس کو اسی کے مطابق چلنا بھی چاہیے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تم چونکہ غلطی کرتے تھے، اور یہ ظاہر ہے کہ انجانے میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے شریعت میں بھی یہ چیز کی اجازت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے لہذا تمہاری پکڑ نہیں کی، تمہیں معاف کر دیا، اب تمہیں اجازت ہے ایسا کر سکتے ہو۔ فالآن اب باشرون مباشرت کر سکتے ہو ان کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ وابتغوا، لیکن یہ جو ملاقات کا مقصد ہے، میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف لذت پرستی نہیں ہے، شہوت پرستی نہیں ہے، جنسی تسکین کا حصول نہیں ہے، بلکہ اس کا جو اصل فلسفہ اور مقصد ہے اسلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں وہ بتا دیا۔ وابتغوا، اور چاہو، طلب کرو، ما کتب اللہ لکم جو کچھ لکھ لیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، یعنی اولاد۔ تو نکاح کا جو فلسفہ ہے، مقصد ہے، اور میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ محض لذت پرستی، جنسی تسکین کا حصول نہیں ہے، بلکہ ایک خاندان کو ترتیب دینا ہے، خاندان کو وجود میں لانا ہے، اولاد کو پیدا کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو اولاد ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو تم طلب کرو، یعنی اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کو تم اختیار کرو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو۔ اب روزے کے حوالے سے مزید حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی یہ روزہ کب شروع ہوتا ہے، اس کی ٹائمنگ بیان کی جا رہی ہے، اور کب ختم ہوگا۔ وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابید یعنی سفید دھاگا، من الخیط الاسود کالے دھاگے سے، ٹھیک ہے، من الفجر فجر کے وقت یا فجر میں سے۔ تو رات کے تاریکی سے سپیدہ سحر جو ہے وہ جب تک نمودار نہ ہو جائے، اندھیرا ختم نہ ہو جائے اور سپیدہ سحر ظاہر نہ ہو جائے، یعنی طلوع سحر جس کو بولتے ہیں، صبح صادق جس کو بولتے ہیں، روشنی نمودار نہ ہو جائے آسمان کے کناروں پر، تو یہ تب تک تم روزہ رکھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، جب یہ نمودار ہو جائے تو تم کھانا پینا بند کر دو۔ قرآن مجید نے ظاہر ہے کہ یہ 1450 سال پہلے حکم بتایا تھا، اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، ماڈرن ایجادات نہیں ہوئی تھی،
تو انسانوں کو فطری طریقہ بتایا جو ہر دور میں وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے انسانوں کے لیے، یعنی یہ طریقہ بتایا۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کو مینیج کرتے ہیں، گھڑیاں ہیں، نظام ہے پورا۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم پورے کرو روزے رات تک، رات کو اس میں شامل نہ کرو، ٹھیک ہے، رات اس میں شامل نہیں ہے، دن پورا ہو جائے، سورج ڈھل اپنا یعنی غروب ہو جائے، غائب ہو جائے، تو تم جو ہے روزے کو ختم کر دو، یعنی روزہ کھول لو، افطاری کر لو۔ تو یہ افطاری کی حد بندی بھی قرآن مجید نے بتا دی۔ ظاہر ہے کہ رات اور روزے کے رکھنے میں شامل نہیں ہے، دن البتہ سارا کا سارا شامل ہے۔ تو جیسے ہی دن ختم ہو جائے، دن ختم کیسے ہوتا ہے؟ یعنی سورج مغرب میں ہورائزن کے پیچھے چلا جائے، آپ کو نظر نہ آئے، چاہے اندھیرا چھائے یا نہ چھائے، بس سورج چلا جائے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ دن ختم ہو گیا، اور اب یہ رات کی سرحد شروع ہو گئی ہے۔ تو روزے کے رکھنے میں رات شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، رات کا کوئی بھی حصہ شامل نہیں ہے، دن سارا کا سارا شامل ہے، تو یہ روزے کے ختم کرنے کا ٹائم ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ مباشرت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ اب رمضان کے ساتھ جڑی ایک اہم عبادت کا بھی ذکر ہو گیا، اعتکاف۔ یہ سنت نبوی سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقاعدہ پابندی کرتے تھے اعتکاف کرنے کی۔ بہت اہم عبادت ہے اسلام میں۔ اگر آپ کہیں کہ اگر کوئی رہبانیت کا تصور پایا جاتا ہے تو وہ رہبانیت کی صورت یہی ہے کہ 10 دن رمضان کے آخری عشرے میں آپ دنیا سے قطع تعلق کر کے رہتے ہیں اور گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا سا تصور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ اب اعتکاف کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ مباشرت کی جو تمہیں اجازت دی گئی ہے رمضان کی راتوں میں، وہ صرف اعتکاف سے باہر کی حالت ہے۔ اگر تم اعتکاف میں بیٹھتے ہو رمضان کی راتوں میں، رات کو مسجد میں گزارتے ہو، ظاہر ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہو، تو اب یہ اجازت تمہیں نہیں ہے، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ حدود ہیں اللہ کی، یعنی یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں جو اوپر بتائے گئے ہیں۔ فلا تقربوها، لہذا ان کے قریب نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی قریب جانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پھلانگنے کی کوشش نہ کرو، ان کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ حدود ہے۔ كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ یعنی غلط رویے سے بچیں، نافرمانی سے بچیں۔ تو یہاں تقوی کا لفظ بچنے کے مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اب یہ روزوں کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یعنی روزے سے پہلے مالی احکامات کی تعلیمات دی تھی، اب یہ روزے کے ختم ہونے کے بعد پھر مالی احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ اسلام کے جتنے بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ ان عبادتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی ان عبادتوں کی پابندی کرے گا تو شریعت کے دیگر احکامات کی پابندی بھی کر سکتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں باطل طریقے سے۔ اپنے مال ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کھاتا، مطلب یہ کہ دوسروں کے جو مال کھاتے ہو وہ بھی تمہارے بھائی بند ہیں، تو باطل طریقے سے مالوں کو نہ کھاؤ لوگوں کے۔ باطل طریقے یعنی اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تفصیلات آگے قرآن مجید میں اپنی اپنی جگہ پہ آئیں گی، چوری بھی اس میں آ گئی، اور ڈکیتی بھی اس میں آ گئی، سود بھی اس میں آ گیا، رشوت بھی اس میں آ گئی، اتنے بھی ناجائز طریقے، یتیم کا مال کھانا بھی اس میں آ گیا، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم باطل طریقے سے مال لوگوں کے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ان کو لے جاؤ حکام تک، ٹھیک ہے، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے کچھ حصہ تم کھا جاؤ۔ یعنی حکام جن کے پاس اختیارات ہیں اور عوامی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک پیسے لے کر کے عوام کے مالوں کو ہڑپ نہ کرو، یعنی رشوت دے کر کے لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ غلط کام ہے،
तुम्हारा हक नहीं है, फिर भी तुम लोगों को रिश्वतें दे करके लोगों का माल हथियाने के जो तरीके इख्तियार कर रहे हो, गुनाह का काम है ये दायरे, तुम जानते भी हो, तो ऐसा ना करो। लोग रोज़ा रखें और ये काम भी करें तो ज़ाहिर है कि ये रोज़े के रूह के मुनाफी है। रोज़े का मकसद ये है कि इंसान को तमाम मामलात में यानी अल्लाह की नाफरमानियों से बचाए। नमाज का मकसद भी ये है, रोज़े का मकसद भी ये है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इन इबादतों के साथ पहले भी और बाद में भी माशी अहकामात का जिक्र कर दिया। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे आपको इन आयत के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ आज के इस रुकू का जो तर्जुमा है वो ख़त्म हो गया। अब किसी को कोई सवाल है तो वो कर सकता है। जी, मैं ज़रा माइक आपका अनम्यूट करता हूँ, फिर आप सवाल कर सकते हैं। खलीकुज़्ज़मान। जी अदा खलीकुज़्ज़मान, अब आप सवाल कर सकते हैं। मैंने आपका माइक ऑन कर दिया है, आप अपने माइक को अनम्यूट करें और फिर सवाल करें। जी। जी खलीकुज़्ज़मान, मैंने माइक अनम्यूट कर दिया है, अब आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी खलीकुज़्ज़मान, शायद आवाज़ नहीं आ रही या आप अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो ज़रा देखें माइक कहाँ से कैसे अनम्यूट होता है और फिर आप क्वेश्चन करें, या तो रिटन में करें, चैट कर दें, चैट में अपना सवाल भेजें। जी जुनेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी। जी आवाज़ आ रही है आपकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सवाल करें, आपकी आवाज़ आ सर रही। सर इहो हिकिड़ो सवाल आहे मूंखे तव्हां खां सर इहो सवाल में रोज़ी थो करे किथे दुकान ते रोज़ी थो करे, मतिलबु मोबाइल जो कमु आहे या छा? त पोइ हुते 3-4 हज़ार रुपया जेकॾहिं कंहिं मोबाइल ते उहो कमाए थो त रोज़ी में रोज़े में त सर इहो पोइ रोज़ी जे हिसाब सां सही आहे या ग़लति आहे छा? इन जे हवाले सां थोरो ॿुधायो। यानी प्रॉफिट तो रखे। हर ॻाल्हि आहे त जी सर, इस्लाम प्रॉफिट थो में रखे पर प्रॉफिट। प्रॉफिट बि माना 3-4 हज़ार रुपया। जी, प्रॉफिट जी का लिमिट मुक़ररु न आहे इस्लाम में, पर हाणे ज़ाहिर ॻाल्हि आहे जी जी त प्रॉफिट ज़ालिमाना बि न हुजे, जो पंहिंजो जी हरू जी भरू लॻे त हे माण्हू फुरे थो या ज़्यादती थो करे। मुनासिब अंदाज़ में प्रॉफिट रखी सघिजे थो, ऐं ज़ाहिर जी जी ॻाल्हि आहे त कारोबार प्रॉफिट जे लाइ ई कबो आहे। प्रॉफिट खां सवाइ त कोई बि कारोबार न थींदो आहे, पर हुनजी लिमिट शरीयत में हार्ड एंड फास्ट फिक्स न आहे त बिल्कुलु हेतिरा परसेंट रखो। उहो डिपेंड थो करे, को माण्हू 50% ताईं बि बिल्कुलु। प्रॉफिट बचाए वेंदो आहे, को 30%, को 10%। इहो जाइज़ आहे, हिनखे तव्हां हराम करार नथा ॾेई सघो। जी। अच्छा सर, ठीक है, वॾी महिरबानी सर। जी। जी कोई और सवाल किसी के पास नहीं है तो फिर हम यहाँ ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। सर जी। सर सवाल है एक। जी। जी। सर ये सवाल ये है कि रमज़ान में जब रोज़े हम इफ्तारी करते हैं तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ उलमा के मुख्तलिफ राय हैं कि रोज़ा खोल के उसके बाद दुआ पढ़ी जाए रोज़े की, और कुछ कहते हैं कि पहले दुआ पढ़ें उसके बाद रोज़ा खोलें। उस पर थोड़ा बता दें। तो मसला ये कि रोज़े के लिए दुआ पढ़ना कोई ज़रूरी लाजमी नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है। कोई अगर मांगता है जो सुन्नत से साबित है, अगर नहीं है तो नहीं मांगनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दुआ हदीसों में इफ्तारी के वक्त साबित है, वो करनी चाहिए। दुआ है वो ज़ाहिर है कि इफ्तारी करेंगे उसके बाद ही मांगेंगे। पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, दरमियान में भी कर सकते हैं। तो जब आप उठते हैं, रोज़ा रखते हैं, ये आपकी नीयत है। ज़ुबान से करना नीयत कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी इफ्तारी के वक्त दुआ है, ज़ाहिर है साबित है, तो वो आप कर सकते हैं, मांग सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं। दुआ है, वो कोई नीयत नहीं है कि पहले की जाए, तो वो किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। जी सही है, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम ठीक है, ठीक है वालेकुम सर। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سر جی جی کنجو سوال ہے پسند پسند خان کس کا سوال ہے بھائی جی جی سر پسند خان بلائے اچھا چلے چلا گیا پتہ نہیں کیوں ہم یہاں ختم کر دیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ